الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت گل باغ رسالت نوشہ بزم جنت حق تعالی کی منت ہم فقیروں کی ثروت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینے والے آقا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لینے والے آقا بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھا لینے والے آقا ایک پیالے دودھ سے 70 صحابہ کو پلا دینے والے آقا امت کی یاد میں رات رات بھر بخشش کی دعائیں کر کے رونے والے آقا کل قیامت کے دن ٹھنڈا ٹھنڈا آب کوثر کا جام بھر بھر کے پلانے والے آقا اپنی امت کو اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے جانے والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن اچھی طریقے سے غسل کیا اور اچھی نیت کے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 200 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جمعہ کے دن آپ حضرات وقت سے پہلے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر زندگی بھر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، اور اسلام میں 12 مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی 12 مہینے ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی عزت والے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ پہلا جو ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم الحرام۔ اور اس مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے میں ایک دن آنے والا ہے جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں، یعنی 10 محرم الحرام کا وہ مبارک دن ہے۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعام و اکرام اپنے انبیاء پر نازل فرمائے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی تھی وہ یوم عاشوراء کے دن تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑی پر لگی وہ بھی دن یوم عاشوراء کا دن تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تو وہ دن بھی یوم عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کی بیماری کے بعد جب شفا ملی تو وہ دن بھی یوم عاشورے کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال کی جیل کی سزا کے بعد ان کو بادشاہ بنایا گیا مصر کا، وہ بھی یوم عاشورے کا دن تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو وہ دن بھی یوم عاشورے کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا اور 40 دن کے بعد ان کو لا کر ساحل پر صحیح سلامت چھوڑ دیا تو وہ دن بھی یوم عاشورے کا دن تھا۔ اور کربلا میں مولا حسین کو ظالم یزیدیوں نے تڑپا تڑپا کر بھوکا پیاسا رکھ کر ان کے پورے خاندان کو شہید کیا تو وہ دن بھی یوم عاشورے کا محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن بھی یوم عاشورے کے دن ہی آئے گی۔ جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس کے بعد دنیا فنا کر دی جائے گی۔ تو بہر کیف یہ جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں، یہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں اسی محرم الحرام کے مہینے میں، مگر افسوس ہم لوگ اس ماہ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ رسم کر سکتے ہیں، نہ دوستی دیکھنے جا سکتے ہیں، نہ ہی عورت کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، نئی نویلی دلہن کا منہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کو لے جا کر ان کے میکے میں چھوڑ دیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ صرف جاہل عورتوں کے، جاہل مردوں کے من گھڑت کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محرم میں شادی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ محرم حرمت والا پاک بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ لوگ شادی بھی کر سکتے ہیں، رسم بھی کر سکتے ہیں، رشتہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر کتنا بھی سمجھائیں عورتیں اتنی منڈ ہوتی ہیں کہ ان کو کتنا بھی سمجھاؤ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس کو خراب مہینہ کہتی ہیں، جبکہ یہ سب سے اچھا اور پاکیزہ اور مبارک مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہم لوگ مولا حسین، مولا حسن، حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یاد مناتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ کیسے کریں؟ محرم کے مہینے میں روزے رکھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل روزے کسی مہینے کے ہیں تو وہ ماہ محرم کے ہیں، اور یوم عاشورے کے دن روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور یوم عاشورہ کے دن انشاءاللہ یوم عاشورہ آنے والے جمعہ کو ہوگا، یوم عاشورہ نہیں، ہفتے کے دن ہوگا یوم عاشورہ۔ تو یوم عاشورے کے دن آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوب کھانا پکائیں، بہترین دسترخوان اپنے گھر والوں کے لیے سجائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں سال بھر تک برکت رہے گی۔ جو یوم عاشورے کے دن خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، اور یاد رکھیں سب سے پیارا مال، سب سے پیاری دولت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ان کو سنوارتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، اس میں جو پیسہ خرچ ہم لوگ کرتے ہیں وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں چندہ دینا، مسجد بنانا، یتیموں کو دینا، غریبوں کو دینا ہی صدقہ ہے، اسی میں نیکیاں ملتی ہیں، اسی میں ثواب ملتا ہے، بلکہ یہ غلط ہے۔ سب سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ سب سے بڑا صدقہ ہے، وہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ ڈبل ثواب اس میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے بچوں کی خواہشوں کو پوری کریں، اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پوری کریں، اپنے ماں باپ کو اچھے انداز میں کپڑے پہنائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی تیمارداری کریں، اور بچوں کو خوش رکھیں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں
جنت میں ایک مقام ہے جس کو دار الفرحت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دار الفرحت یا دار الفرحان کہتے ہیں۔ وہ اس کو اللہ عطا فرماتا ہے جو اپنے بچوں کو خوش کرتا ہے، چاہے اپنے بچے ہوں، پڑوسی کے بچے ہوں، رشتہ داروں کے بچے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی خوش کر دیتا ہے، کوئی مٹھائی دلا کر، کوئی کھلونا دلا کر، کوئی کپڑے دلا کر، کوئی اچھی چیز کھلا کر یا پیسے دے کر ان کا دل خوش کرتا ہے، تو جو بچوں کا دل خوش کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں خوشیوں والا محل عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اہل بیت کے فضائل سماعت کریں گے۔ اہل بیت کون ہیں؟ گھر والے، حضور کے گھر والے کون ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صریح طور پر، واضح طور پر بیان فرمایا کہ جب نجران کے عیسائی، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا مدینہ منورہ میں، تو کچھ نجران کے عیسائی آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، کرسچن جسے کہتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے عالم آئے اور آنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ بحث و مباحثہ ہم لوگ کریں گے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا، یہ بتائیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کو آپ کیا مانتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں بلکہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کے بیوی بچے ہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو میرے نبی کو جلال آیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں اور بندے ہیں۔ تو عیسائی، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت مریم کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھونک ماری تو اس کی وجہ سے ان کو حمل ہوا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے کر دے۔ یہ تو اللہ نے پروسیس بنایا ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے ہم دنیا میں آتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، آپ کہیں پر تھوڑی سی شکر رکھ دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے وہاں کتنی چونٹیاں آ جاتی ہیں۔ وہ چونٹیاں کہاں سے آئی، کیسے پیدا ہوئی، کسی کو پتہ نہیں، جبکہ چونٹیوں کا وہاں نام و نشان نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے آپ ایک بے جان دانہ زمین کے اندر ڈالیے، کچھ دنوں کے بعد دیکھیے وہ دانے کے اندر اللہ طاقت دیتا ہے کہ وہ مردہ دانہ پھاڑ کر زمین کا سینہ اوپر نکلتا ہے، اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے، ایک پودا نکلتا ہے اور وہ اتنا بڑا جھاڑ بن جاتا ہے کہ وہ پھل دینے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جان دینے والا میرا پروردگار عالم ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے۔ تو ان کا جواب سن کر میرے آقا مسکرانے لگے اور کہا، یہ بتاؤ تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ اب آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ زمین سے مٹی منگا کر اس کا مجسمہ تیار کیا، پھر حکم دیا کہ اے روح داخل ہو جا، تو روح ڈائریکٹ داخل ہو گئی، تو اس سے آدم پیدا ہوئے۔ تو ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تو یہ بات سنتے ہی عیسائی نجران کے خاموش ہو گئے
اور پھر انہوں نے بحث و مباحثے کے دوران یہ کہا کہ ہم لوگ بحث نہیں کریں گے بلکہ مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ ایک چیلنج کو کہتے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں گے، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ ہم کو ہلاک کر دے، ہم کو برباد کر دے، ہم پر آگ کی بارش برسائے، ہم پر پتھر کے بارش برسا دے، ہم ختم ہو جائیں۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ تباہ ہو جائیں، آپ برباد ہو جائیں۔ اسی کو مباہلہ کہتے ہیں، یعنی چیلنج دینا، بات چیت نہیں۔ اب دعا ہوگی، جو حق پر ہوگا وہ قائم رہے گا، جو ناحق پہ ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے نبی نے ان کے مباہلے کو قبول فرما لیا۔ میرے نبی سچے تھے، میرے نبی سب سے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے۔ ان کو یقین کامل تھا کہ ہمارا ہی دین سچا ہے، ہمارا ہی رب سچا ہے۔ تو ان عیسائیوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے، 3 دن کے بعد ہم لوگ آئیں گے، آپ سے مباہلہ کریں گے۔ تو وہ عیسائی گئے اور ان میں جو متقی، پرہیزگار، نیکوکار، عبادت گزار تھے ان سب کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد کہا کہ تم لوگ ہم میں بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کی دعاؤں پر ہمیں بھروسہ ہے، آپ ہی کو وہاں جانا ہے اور دعا کرنی ہے محمد کے گھرانے والوں پر۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محبوب ان عیسائی نجرانیوں سے آپ جا کر مباہلہ کیجئے، مگر آپ تنہا نہیں جائیں گے بلکہ آپ جائیں گے، آپ کے گھر والے جائیں گے، آپ کے گھر کے مرد جائیں گے، آپ کی گھر کی عورتیں جائیں گی اور آپ کے گھر کے بچے جائیں گے۔ میرے نبی نے جب یہ آیت کریمہ کو سنا تو حضرت علی کے گھر گئے، فاطمہ کہاں ہو؟ آؤ میدان میں جانے کا وقت آ گیا ہے، اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا ہے، تو تم میرے گھر کی سب سے چہیتی، عزت والی، حرمت والی عورت ہو، تو آؤ میرے ساتھ۔ حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت مولا حسن مجتبیٰ ابھی چھوٹے 3-4 سال کی عمر تھی، ان کو لیا، اور حضرت امام حسین کو لیا۔ یہ 5 لوگ جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، یہ گئے میدان مباہلہ میں۔ جب میدان میں جانے لگے تو عیسائی نجران کے جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ وقت آ گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ان عیسائیوں کے بڑے پادری نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت فاطمہ کو دیکھا، حضرت حسن اور حسین کو دیکھا، ایسے ان کے چہرے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہے تھے، دمک رہے تھے، کیونکہ آل رسول ہیں، نبی کا خون حضرت فاطمہ کی مبارک جسم میں گردش کر رہا ہے، حسن و حسین کے جسم مبارک میں گردش کر رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب یہ نورانی چہروں کو دیکھا عیسائی نجران کے کانپنے لگے۔ اس میں سے بڑا جو راہب و پادری تھا وہ کہنے لگا، اے لوگو ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا، میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے چہرے ایسے پاک و صاف اور منور و نورانی ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے بد دعا کر دیں گے تو دنیا سے عیسائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ نجران میں آسمان سے آگ کی بارش برسے گی، نجران کا ایک جانور بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، نجران میں ایک پرندہ بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا سے عیسائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان سے مباہلہ نہ کیا جائے۔ ان کو اگر ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے رب سے کہا کہ اے اللہ جو حق پر ہیں ان کو قائم رکھنا اور جو ناحق پر ہیں ان کو تباہ و برباد کر دینا، تو مجھے اپنے رب کی قسم، اس کی عزت و جلال کی قسم، یہ ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کریں گے۔ ان کے پاک صاف چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ جب دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ان عیسائیوں نے جب دیکھا تو پاؤں پیچھے ہٹا لیے،
اور آ کر حضور کی بارگاہ میں معذرت طلب کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم مانتے ہیں ہم غلط ہیں، اس لیے آپ ہم پر کوئی مواخذہ نہ کریں، ہم اپنے شہر واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے بتائیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو وہاں پر صلح ہوئی جزیہ دینے کے لیے کہ تم ٹیکس ادا کرتے رہو اور ہماری نگرانی میں اپنے مذہب پر قائم رہو، اگر اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دعوت ہے۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے، نبی کے گھر والوں کی شان ہے۔ ان گھر والوں کا تذکرہ ہم ماہ محرم میں کرتے ہیں جن کے گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بے اجازت نہیں آتے، اور میرے مولا حسین سے میرے آقا اتنی محبت فرماتے ہیں، اپنے پیارے نواسوں سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین بچپنے کا زمانہ ہے، گھر میں جب کھیل رہے تھے میرے آقا کا گزر ہوا تو مولا حسین کے رونے کی آواز آئی تو میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں، حسین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بچے رو رہے ہیں، فاطمہ یہ کیا بات ہے، تم حسین کو رلا کیوں رہی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، پتہ نہیں صبح سے خاموش نہیں ہو رہے ہیں، لگتا ہے پیاس لگی ہے، گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو سونگھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، جو باپ ہوتا ہے بچے کو چومتا ہے، جو نانا ہوتا ہے نواسے کو چومتا ہے، آپ ان کو سونگھتے کیوں ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسن و حسین جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ان کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں ان کو سونگھتا بھی ہوں اور ان کو چومتا بھی ہوں۔ جب رونے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنے منہ کے قریب لیا اور اپنی زبان اقدس مولا حسین کے منہ میں رکھ دی، اور مولا حسین میرے نبی کی زبان کو چوسنے لگے، اور اس سے نہ جانے کیا نکلا، کیا پانی نکلا، کیا جنت کا آب کوثر نکلا، کیونکہ میرے نبی کے لعاب دہن سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، اور میرے نبی کا لعاب دہن اتنی برکت والا کہ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دے کھارے پانی کے کنویں میں تو وہ کنواں میٹھا بن جائے گا، اگر ایک سیر جو کے آٹے میں میرے نبی اپنا لعاب دہن لگا دے اللہ اس میں اتنی برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ جنگ خندق میں جابر کے گھر میں 1600 صحابہ نے ایک سیر جو کی روٹی سے کھانا تناول فرمایا تھا۔ روٹیاں ختم نہیں ہو رہی، آدمی ختم ہو گئے۔ تو یہ میرے نبی کے لعاب دہن کی برکتیں ہیں، اور میرے نبی نے ان کو سینے سے لگایا اور فرمایا فاطمہ میرے حسین کو نہ رلانا، میرے حسین سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے، جو میرے حسین کو رلائے گا اللہ اس پر غضب فرمائے گا۔ یہ شان ہے امام حسین رضی المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ اتنی محبت فرماتا ہے حسن و حسین سے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، فاطمہ آؤ میرے بازو میں بیٹھو، حضرت علی کو بلایا میرے بازو میں بیٹھو، اپنی گود میں امام حسن کو امام حسین کو بٹھایا اور ایک چادر کو اوڑھ لیا۔ کیسا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ پنج تنے پاک بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا رب ذوالمنن یہ میری اہل بیت، ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ان سے جو محبت کرے گا میں ان سے بھی محبت فرماؤں گا۔ تو یہ میرے نبی کی آل کی شان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے اہل بیت سے محبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ، اہل بیت کی محبت میں ایک لمحہ جو میں گزاروں گا نا وہ مجھے 1 سال کی عبادت سے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ 1 سال کی عبادت سے زیادہ مجھے وہ لمحہ پسند ہے جس میں
اہل بیت رسول اللہ کی محبت میں گزاروں، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی محبت اپنے دل میں بسائیں، اور یہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ اجر رسالت ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، صحابہ دولت لے کر گئے تھے حضور کی بارگاہ میں، میرے نبی نے دولت نہیں قبول فرمائی، کہا اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، میں نے جو تم کو دین دیا، اسلام کا پیغام دیا، قرآن دیا، اللہ کی بارگاہ تک تمہیں ملایا، اگر تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، بس میرا اجر رسالت یہی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ میرے گھر والے کون؟ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، اور ان کی جتنی بھی نسلیں قیامت تک آئیں گی وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ سیدوں سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عقیدت اپنے دلوں میں بسا کر کے رکھو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب مجھے تلاش کر رہے ہوں گے شفاعت کے لیے، میری بارگاہ میں آئیں گے دوڑ دوڑ کر، اور میں ان لوگوں کو تلاش کروں گا قیامت کے دن جو میری اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جو میری اہل بیت کے مصیبت کے وقت میں کام آتے تھے، جو میری اہل بیت کے عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن میں محمد ان کو بلا کر کے ان کو اجر عطا کروں گا اور ان کو اپنی شفاعت کرا کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو شفاعت کبریٰ کا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس کو آخرت میں اس کا اجر دوں گا۔ دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اس کو تلاش کروں گا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میری اہل بیت کی خدمت کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کا، مولا حسن کا کیا مرتبہ ہے جانتے ہیں؟ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگل کے درندے اور جانور بھی مولا حسین سے پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی شخص جو جنگل میں جا کر شکار کرتا تھا، وہ شکاری کے ہاتھ میں ایک ہرن کا بچہ آ گیا، ہرن کا بچے کو لے کر کے آیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ہرن کا خوبصورت سا بچہ ہے۔ ہرن کے بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بکری کے بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، دل کو لبھاتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہرن کا چھوٹا سا بچہ لا کر حضور کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ اب ادھر حضور کی بارگاہ میں مولا حسن آتے ہیں، جیسے ہی مولا حسن نے بچے کو دیکھا، نانا جان کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو مجھے دے دیجئے، اس کو میں کھلاؤں گا۔ میرے آقا نے اٹھا کر وہ بچہ دے دیا۔ اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ بچے کو لے کر گھر آتے ہیں، گھر میں کھیلتے رہتے ہیں، مولا حسین بھی آ جاتے ہیں۔ امام حسن بڑے 7 مہینے کے، امام حسین چھوٹے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہرن کا بچہ کتنا پیارا ہے، لاؤ بھیا میں بھی کھیلتا ہوں۔ مولا حسن نے کہا نہیں یہ میرا ہے، میں نہیں دوں گا، نانا نے مجھے دیا ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے، میں نہیں دوں گا، اگر تمہیں بھی چاہیے تو جاؤ نانا کے پاس، تم کو بھی وہ نانا عطا کر دیں گے۔ بار بار اصرار کرتے ہیں، بار بار اصرار کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ تو مولا حسین کی آنکھوں سے ابھی آنسو جاری ہونے والے تھے، رونے والے تھے، فوراً آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا جان آپ نے بھیا حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے؟ کہا ہاں بچہ تو دیا ہوں۔ کہا وہ مجھے نہیں دے رہے کھیلنے کے لیے، خود کھیل رہے ہیں، مجھے بھی وہ بچہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں نانا جان، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا بچہ تو ایک ہی تھا، ہرن جنگل میں رہتی ہے بیٹا، وہ جنگل میں شکاری لا کر کے دیا تھا، اب یہاں کہاں ملے گا ہرن کا بچہ؟ نہیں نہیں مجھے بچہ چاہیے، میں کچھ سننے والا نہیں ہوں۔ بچوں کی ضد ہوتی ہے، مولا حسین ابھی ضد کرنے لگے، یہاں تک کہ اصرار بڑھتا گیا، ابھی آنسو آنے والے تھے آنکھوں میں، اللہ تعالیٰ نے فوراً
ہرن کو جنگل میں رہنے والی اس کو حکم دیا اے ہرن تیرے 2 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے شکاری لے گیا ہے، اس کو لے جا کر نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کیا ہے، انہوں نے اپنے نواسے حسن کو دے دیا ہے، اب حسین کو بھی بچہ چاہیے، لہٰذا جلدی سے اپنا دوسرا بچہ لو اور جا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور تمہارا بچہ حسین کے نام پر قربان کر دو۔ ہرن دوڑتی ہوئی اپنے بچے کو منہ میں پکڑ کر کے جنگلوں میں چھلانگ لگاتی ہوئی آتی ہے اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے عریضہ پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ بچہ لے جا کر کے میں حسین کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے وہ پہلا جو بچہ تھا وہ شکاری پکڑ کر میری مرضی کے خلاف لے کر کے آیا تھا، مجھے چکما دے کر کے دھوکے سے بچے کو لے کر کے آ گیا تھا، اب میں حسین کے لیے اپنی مرضی سے اپنا بچہ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، یا رسول اللہ اس بچے کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب میرا حسین روئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، کسی چیز کے لیے روئے گوارا نہیں۔ تو کربلا میں ان ظالم یزیدیوں نے میرے مولا حسین کے پورے خاندان کو دھوکے سے بلا کر کربلا کی زمین پر 3 دن بھوکا رکھا، 3 دن پیاسا رکھا اور بے دردی کے ساتھ چھوٹے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو شہید کیا، 17 سال کے کڑیل جوان حضرت علی اکبر کو شہید کیا، حضرت قاسم کو شہید کیا، حضرت سکینہ جو 7-8 سال کی تھی ان کے گالوں پر تماچے مارے گئے، ان کے کانوں سے زیور کو کھینچ لیا گیا، یہاں تک کہ کربلا میں ظالموں نے حضرت علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ لیا، خیموں کو آگ لگا دی، اتنا سب کچھ ان ظالم یزیدیوں نے کیا۔ تو بتاؤ ان کے ساتھ اللہ کیسا غضبناک ہوا ہوگا، کیسے ان پر قہر و غضب کی بجلی گری۔ اور یہ ساری داستان اگر آپ کو سننا ہے کربلا والے آقاؤں کا تذکرہ تو اس کے لیے ہمارے مسجد کے کمیٹی والوں نے، ہمارے یہاں کے نوجوانوں نے، ورکشاپ والے کمپلیکس میں جتنے بھی لوگ ہیں، دیگر حضرات نے 10 روزہ 11 روزہ جلسہ شہدائے کربلا کا اہتمام کیا ہے۔ مسجد کے سامنے ہر سال جلسہ ہوتا ہے اور آپ آتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ بارش اگر آ جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش میں کیسے جائیں، بارش میں بھیگ جائیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذکر حسین سننے کے لیے جو آتا ہے اس کے لیے حضرت خاتون جنت دعائیں دیتی، کیونکہ وہ کس کے لال ہیں؟ خاتون جنت کے لال ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر کے وہ بیٹے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے اگر تم آؤ اور بھیگ بھی جاؤ تو اللہ اس بارش سے تمہیں بیماری نہیں بلکہ جو تمہارے جسم کے اندر بیماریاں ہیں ان کو بھی دور فرما دے گا۔ یہ میرا یقین ہے کہ مولا حسین کی جو محفل ہے نا وہ سال کے شروعات سے شروع ہوتی ہے، ان کا تذکرہ اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو، برکتیں لانا چاہتے ہو، خیر کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو تو ان محفلوں میں آئیں، اپنے دوست و احباب کو ساتھ لائیں، اور آپ کو بارش سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کمیٹی والوں نے، نوجوانوں نے اتنا شاندار انتظام کیا ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی آپ پر نہیں پڑے گا۔ پینڈال اوپر تاٹپل کا اور سیمنٹ کے تگڑ کے شیٹوں کا جو ہے انتظام وہاں کیا گیا ہے، ماں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی شاندار انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے آئیں اور ان کا ذکر جمیل سنیں، کیونکہ یہی ہمارے لیڈر ہیں، یہی ہمارے لیے باعث نجات شخصیتیں ہیں۔ ان کی زندگی کو، ان کے کردار کو سنیں گے تو ہمارے اندر روحانی پاور پیدا ہوگا، ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، ہماری سنیت قائم رہے گی، ہمارے دین پر مضبوطی سے ہم قائم رہ سکیں گے۔ صبر کسے کہتے ہیں، استقامت کسے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں، شہادت کا مقام و مرتبہ
کیا ہے؟ آج جو نوجوانوں میں بزدلی، کاہلی، تنگ دلی، سستی آ رہی ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اسلام کے ان مجاہدوں کو جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے گھر کو قربان کیا، کیا ان کا ذکر سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا ہم سننا پسند نہیں کریں گے؟ کل قیامت کے دن اگر حضور نے سوال کر لیا تمہارے محلے میں میرے مولا میرے حسین اور حسن کا ذکر ہو رہا تھا، تمہارے پاس اتنی بھی جرأت نہیں تھی، اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ تم جا کر بیٹھ کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ذکر سنو، تذکرہ سنو، تو بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن نوجوانوں کی شفاعت امام حسن و حسین ہی کرائیں گے، کیونکہ یہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جتنے بھی نوجوان جنت میں جائیں گے سب امام حسین اور امام حسین کے حسن کے صدقے میں جنت میں جائیں گے، اور انہوں نے ہمارے لیے شریعت کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج جو UCC یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جا رہا ہے نا، سب کے لیے ایک قانون، مسلمانوں کے لیے بھی وہی قانون، غیروں کے لیے بھی وہی قانون، شریعت پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں، نکاح بھی ویسے ہی کیا جائے گا، رجسٹر میرج ہوگی کورٹ میں، طلاق بھی ویسے ہی ہوگا، جائیداد بھی تقسیم ویسے ہی کی جائے گی، شریعت میں مداخلت۔ اور یہ کام بھی یزید نے کیا تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں یزید نے کیا کیا تھا کہ شراب کو اس نے حلال کر دیا تھا، خود بھی شراب پیتا تھا، سب کو بھی شراب پلاتا تھا معاذ اللہ۔ وہ دور صحابہ کا دور، حضور کا اتنا قریبی دور، اس دور میں اس ظالم نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی تھی کہ لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیے تھے، پھوپھیوں کے ساتھ نکاح، اور اگر کسی کی ماں کنواری ہے، اچھی ہے، تو ماں کے ساتھ بھی نکاح اس نے جائز کر دیا تھا معاذ اللہ، اور اپنے دربار میں عورتوں کو لا کر نچواتا تھا اور مجرے کرواتا تھا یزید۔ اور یہی نہیں، بندروں کا ناچ نچانا، جانوروں کو لڑائی کرانا، مرغے پال کر ان کو آپس میں بھڑانا، یہ سب یزیدی کام ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ خرافات کرتا تھا۔ اسلام کی شریعت کو اس نے تبدیل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ میرے مولا حسین کو تخت کی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ تخت حاصل کرنے کے لیے، بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے۔ ایسے بڑی بڑی بادشاہتیں، یہاں تک کہ میرے نبی نے میرے مولا حسین کو فرمایا میرا یہ حسین یہ حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار بنا دیے گئے۔ سرداروں کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی خواہش نہیں رہتی ہے۔ وہ تخت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ نانا کے دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ہی اب امیر المؤمنین ہوں، میں بھی اب خلافت کروں گا، میرے ہاتھ پہ سب کو بیعت کرنا ہوگا۔ اگر اس ظالم یزید کے ہاتھ پر اگر کوئی بیعت کر لیتا اور اس کا حکومت چل جاتی تو دین حضور کا سب ختم ہو جاتا۔ اس نے جو ایسی خرافات پھیلانے کی ناپاک کوشش کی تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے میرے مولا حسین گئے تھے۔ ویسے ہی جو آج یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ ہے، اس میں بھی اگر خدا نہ کرے یہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا قانون وہ لاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی پڑے گی، سب کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، سب کو جا کر میدان میں جمع ہونا پڑے گا اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کرنی پڑے گی کہ ہم اس قانون کو نہیں مانیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے قانون پر ہی نکاح کریں گے، اسی پر ہمارا طلاق ہوگا، اسی کے مطابق ہماری زندگی کے فیصلے طے ہوں گے، کیسی ہم عبادت کریں یہ ہمارا رب نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اسی کا نام احتجاج ہے، اور میرے امام حسین سراپا احتجاج کا نام ہے، سراپا احتجاج میرے نبی نے فرمایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کے نواسوں کے نام پر آپ کو دعوت دی جاتی ہے۔ محرم کے اب 10 دن بچے ہیں جس میں آج حضور کی سیرت بیان کی جائے گی، حضور کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے سنائے جائیں گے، اس کے بعد حضور کا وصال کیسے ہوا،
یہ درد بھری داستان ہے، اس کو سنیں گے تو آپ کے دل میں نبی کا عشق بیدار ہوگا۔ تو آپ حضرات آئیں گے نا انشاءاللہ تعالی جلسے میں؟ عشاء کے بعد ٹھیک 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک جلسہ ہوگا، اس میں دعا بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، آپ کے علم میں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دین کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 جنازوں میں شامل ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک دین کی مجلس میں بیٹھنا 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم لوگ کیسی کیسی محفلوں میں کہاں بیٹھتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ یہ جلسہ ہوتا ہے، جلسے کے لیے سجایا گیا، محنتیں کی گئی تاکہ آپ لوگ آئیں۔ اتنا بڑا ہمارا محلہ ہے، اگر